شاگرد متقدمین اور ہم غالی صاحبان کو پورے تحدی اور چیلنج کے ساتھ کہتی ہے کہ ایک صحابی لاؤ، ایک صحابی بسند صحیح، تابعی لاؤ بسند صحیح، جس کا یہ نظریہ ہو کہ اس آیت کا مطلب یہ بھی ہے کہ پیغمبر کی قبر پر جا کر استشفاء کی طلب کرنا، دعا کروانا، کہ یہ حکم اب بھی باقی ہے۔ توجہ ہے میری طرف؟ وہ پچھلے سارے بزرگ بولے یہ حکم عام ہے، اب بھی باقی ہے، وفات کے بعد بھی باقی ہے۔ اسی آیت کے ساتھ ذرا دیکھو، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ، تیرے رب کی قسم اس وقت تک یہ پکے کافر ہیں جب تک تجھ سے فیصلہ نہ کروائیں۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ، تیرے رب کی قسم، یہ کون قسم اٹھا رہا ہے؟ اللہ تعالی، اور اپنے پیغمبر کو مخاطب کر کے کہ میرے پیغمبر تیرے رب کی قسم لا یؤمنون، یہ پکے کافر ہیں، مومن نہیں، حتی یحکموک، حتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلڑ پارٹی کے سربراہ کی آپ لوگوں نے گفتگو سماعت فرما لی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ پر جو گفتگو کر رہا تھا معاذ اللہ نقل کفر نباشد پوری امت مسلمہ پر حکم لگا رہا تھا کہ یہ سارے کافر اور مرتد ہو چکے، یعنی کہ جو اس پر عموم کو مانے گا، اس عموم کو ماننے کی وجہ سے قرآن مجید کی آیت سے جو علماء اہل سنت والجماعت وہ عموم مراد لیتے ہیں، کہتے ہیں عموم مراد لینے کی وجہ سے یہ سارے کافر اور مرتد ہو چکے۔ پھر اس پر اس نے ایک ڈیمانڈ کی کہ مطالبہ کیا کہ مجھے اس پر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی قبر پر جا کر کسی ایک صحابی کا، یہ بے شک آپ سماعت کر لیجئے گا، کسی ایک صحابی کا عمل دکھانا، تو بندہ ناچیز وہ بھی دکھائے گا اور اس کا رد قرآن سے کرے گا، اور انشاءاللہ ایسا رد ہوگا کہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ کہاں سے آیا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے پہلے پیش کرتا ہوں، اس نے کہا کہ یہ حضور کی زندگی کے ساتھ خاص ہے، جانوں پر اگر ظلم کر لیا ہے تو اس وقت یہ حضور کی بارگاہ میں جائیں۔ تو میرا پہلا سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، کیا وہ منافق ہی تھے جو تم کہہ رہے تھے انہم کی ضمیر میں جو ہے تم شامل ہو یا نہیں؟ کیونکہ ہم ضمیر کا مرجع منافق ہے۔ تو میرا سوال ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغفار کے لیے کیا صرف منافق ہی جاتے تھے یا منافقوں کے علاوہ کوئی اور بھی جاتا تھا؟ اگر کوئی اور بھی جاتا تھا تو پھر آپ نے یہ کیسے طے کر لیا کہ ہم ضمیر کا مرجع صرف منافق ہیں؟ یہ عام ہے حکم، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ بھی اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے قرآن مجید کی اس آیت میں حکم سب کے لیے ہے کہ یہ سارے جو بھی اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو وہ آپ کی بارگاہ میں جائیں۔ تو آپ کی بارگاہ میں جانا مطلب آپ کی قبر شریف پر تشریف لے جانا۔ یہ اب میں ذرا پہلے عموم ثابت کر لوں، عموم کے بارے میں بتا دوں تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ اس قرآن مجید کی آیت میں عموم ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں کہ جو نحوی قانون ہے، اس نحوی قانون کے مطابق قرآن مجید کی آیت جو فائدہ دیتی ہے وہ عموم کا فائدہ دیتی ہے۔ نحوی قانون اس میں کیا ہے جی؟ اِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، اب یہ جو فعل ہے یہ سیاق شرط میں واقع ہوا ہے، اور یہ نحو کا پکا قاعدہ ہے، قانون ہے کہ جو فعل سیاق شرط میں واقع ہو
وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے. اگر عموم نہ مانے تو پھر جناب والا اس نحوی قاعدے کی مخالفت ہوگی، اور قرآن مجید سے ہی تو نحوی قاعدے بنائے جاتے ہیں. نحو تو قرآن مجید کے آگے جھکی ہوئی ہے. تو اب نحو کے مطابق آپ دیکھیں تو یہ ترجمہ بنتا ہے اور اس سے عموم ثابت ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر فعل سیاق شرط میں واقع ہوا ہے. جب فعل سیاق شرط میں واقع ہو تو عموم پہ دلالت کرتا ہے، عموم کا فائدہ دیتا ہے ایک. اور دوسرا جو اذ ہے یہ بھی مستقبل کے لیے آتا ہے، یہ صرف حال کے لیے یا صرف ماضی کے لیے نہیں آتا، بلکہ یہ مستقبل کے لیے بھی آتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ سارا آگے مستقبل ہی ہے. اب دیکھیں میں قرآن مجید کی آیت بتاؤں گا، اس میں اذ موجود ہے، اور پھر یہ جو ان چیزوں سے استفادہ حاصل کرتے ہیں یہ ان کا سارا باطل ہو جائے گا. قرآن مجید میں سورۃ الانعام ہے اور آیت نمبر جو ہے وہ 27 ہے. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ تَرَى اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ. اب یہاں پر اذ آیا ہے تو ترجمہ بھی میں ان کا سعودی والا کو پیش کر رہا ہوں. اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب کہ یہ دوزخ کے پاس کھڑے کیے جائیں تو کہیں گے ہائے کیا اچھی بات ہو. اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ ترجمہ مضارع مستقبل کا کیا گیا ہے، جبکہ اذ آیا ہے اور ماضی پر داخل ہے. پھر اس کے بعد آپ اس سے پچھلی آیت دیکھیں، اس میں بھی ترجمہ جو کیا گیا ہے وہ کیا ہے. قرآن مجید میں اسی آیت میں موجود ہے کہ سورۃ الانعام ہے اور آیت نمبر 30 ہے وَلَوْ تَرَى اِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ. اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، مستقبل کا ترجمہ کیا گیا ہے. تو اب حالانکہ دیکھا جائے لفظوں کو تو یہ حضور کے زمانے کے ساتھ ہی بنتا ہے، لیکن چونکہ اب یہ مستقبل والی بات ہے اور اذ جو ہے یہ مستقبل کے لیے بھی آتا ہے، تو اس واسطے وہاں پر بھی اذ مستقبل کے لیے ہی آیا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہاں جو الفاظ موجود ہیں وہ الفاظ اس بات پر قرینہ ہیں کہ یہ آیت عموم پر ہی دلالت کرے اور یہ قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے ہو. دیکھیں یہاں پر استغفار کا ذکر ہے اور استغفار بندوں نے قیامت تک کے لیے استغفار کرنے کی اجازت ہے، اور ظلم کرنے کی بات ہے تو ظلم بھی قیامت تک لوگ کرتے رہیں گے اور معافی مانگتے رہیں گے. اور پھر اس کے بعد رسول کے پاس جانے کا ذکر ہے، تو اب رسول کے پاس جانے کا ذکر ہے، رسول کی قبر مبارک وہ قیامت تک موجود ہے، تو قیامت تک آپ کی قبر پر جانے کا بھی حکم رہے گا. تو اس بنیاد پر آگے جو اس نے کہا کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ، اگر پہلی والی آیت کا حکم آج بھی ہے تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جو آ گیا کہ آپ کو حاکم بنایا جائے، تو اس کا حکم بھی آج کیوں نہیں ہے؟ بھائی اس کی بات یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا ہی سرکار کا فیصلہ کرنا ہے. تو اس پر بہت ساری مثالیں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس آیت کو پچھلی آیت پر قیاس نہیں کر سکتے، اس واسطے کہ یہاں فا جو ہے وہ جو مستانفہ ہے، یہاں سے نئے جملے کا آغاز ہے، نئے جملے کا آغاز ہے، تو اس کو آپ پچھلے آیت پر قیاس نہیں کر سکتے. اور دوسرا جو آپ نے کہا تھا کہ مجھے وہ حدیث دکھائیں، وہ حدیث بھی صحیح سند کے ساتھ آپ کی ڈیمانڈ تھی، اور کسی ایک صحابی سے وہ میں پیش کر رہا ہوں کہ جناب امام ابن حجر اسقلانی نے اس روایت کو لکھا ہے. حضور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے، 7 سالی پڑ گئی تو حضرت بلال بن حارث بزری وہ تشریف لے گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر، اور وہاں جا کر آپ نے استغاثہ پیش کیا، سرکار کی بارگاہ میں بارش طلب کرنے کے بارے میں جو ہے عرضی ڈالی تھی. تو آپ کی خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کو اطلاع دو کہ بارش ہو جائے گی. اب اس کے بارے میں امام ابن حجر اسقلانی نے اس روایت کے متعلق شروع میں آپ کو نظر آئے گا بِإِسْنَادِ صحیح ہے، بِإِسْنَادِ صحیح ہے.
اسناد صحیح کے ساتھ انہوں نے اس چیز کو ذکر فرمایا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں یہ اسناد صحیح ہے، اور بعد میں آنے والا ملا وہ کہتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، تو یہ اس کی تحقیق تمہارے منہ پہ دے ماری جائے گی، کیونکہ ان کی تحقیق کے مقابلے میں تمہاری تحقیق کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اس واسطے جو آپ کا مطالبہ تھا وہ ہم نے پورا کیا ہے۔ تو اسناد صحیح کے ساتھ ہم نے روایت بھی پیش کی ہے اور ایک صحابی کی بھی پیش کی ہے، اور دوسرا ہم نے قرآن مجید میں سے عموم بھی پیش کیا ہے، اور تمہارے یحکمون کا جو تم نے پیچھے پر قیاس کر کے حکم مرتب کیا تھا وہ اس کا بھی میں نے جواب دیا کہ قبلہ آگے نیا جملہ شروع ہے، اس کو پچھلے جملے پر قیاس نہیں کر سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنا ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فیصلہ ہے۔ جو آپ کی شریعت ہے اس پر عمل کر لیا، سمجھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم